فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے آدم کی عظمت بیان فرمائی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی دنیا میں 4 مخلوقات ہیں۔ ایک خاکی ہے، ایک آبی ہے، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے۔ اللہ نے نبوت نوریوں کو نہیں دی، نوری فرشتے ہیں۔ ناری کو نہیں دی، ناری جنات ہیں۔ آبی کو نہیں دی، آبی پانی والے جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ خاکی کو عطا فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ نے سب انسانوں کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اور اس کی وضاحت قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا۔ اب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ دیکھو، تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، یہ نام جانتے ہیں، اور جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو نبوت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا کوئی شائبہ ہی نہیں، وہ ان تمام تکلفات سے پاک ہیں۔ کھانا وہ نہیں کھاتے، پانی وہ نہیں پیتے، سوتے وہ نہیں ہیں، پاکی سے ناپاک وہ نہیں ہوتے، ضروریات زندگی ان کے ساتھ نہیں ہے، بخار انہیں نہیں آتا، سر میں درد انہیں نہیں ہوتا، تکلیف انہیں نہیں آتی، خوشی غمی کا احتمال ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز آدم کو عطا فرمایا۔ جنات کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے۔ اور تیسرا، عامی مخلوقات کو بھی نہیں۔ اور چوتھی مخلوق خاکی ہے، مجھے اور آپ کو اور ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور یہ اعزاز اللہ نے آدم کو عطا فرمایا۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے آدم کا مقام بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے بھی، جنات نے بھی، الا ابلیس، ایک اس نے انکار کر دیا۔ یہ علم کے اندر بہت بڑا تھا۔ اس ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے، عزازیل۔ الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر کے تکبر کیا، اللہ سے جھگڑا کیا۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز پڑھو،
ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ گناہ ہے۔ نماز بھی نہ پڑھے اور پھر اللہ سے لڑے، ہم کیوں پڑھیں نماز، میں کیوں پڑھوں نماز، تو نے میرے لیے کیا آسانیاں پیدا کی۔ یعنی ایک تو اللہ کا حکم نہ ماننا اور دوسرا اللہ رب العزت سے جھگڑا کرنا۔ سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے اور جنات نے، سب نے سجدہ کی الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ پر ڈٹ جانا، جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ تو کان من الکافرین، یہ کافر ہو گیا۔ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ شیطان ابلیس عزازیل کہنے لگا اللہ جس کو آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، مٹی والی چیز کہیں بھی رکھو وہ نیچے آئے گی، زمین پر آئے گی، مٹی کا مادہ جو ہے وہ پستی ہے، اور آگ جلاؤ تو وہ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ بلندی والی چیز پستی والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ میں نہیں کرتا سجدہ۔ اس نے انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو ظالم ہے، نکل جا۔ اب جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے راندا گیا تو فرشتوں نے پھر سجدہ کیا، دوسرا سجدہ، دو سجدے کیے فرشتوں نے۔ پہلا سجدہ اللہ کا حکم تھا اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر ہے کہ اس نے انکار کیا، یہ رسوا ہوا، ذلیل ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے تیری بات مان لی، تیرا کہنا مان لیا، ہم تیرے غضب سے بچ گئے۔ تو انہوں نے دوسرا سجدہ سجدہ شکر ادا کیا، دو سجدے کیے۔ مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ جب نماز پڑھو ہر رکعت میں دو سجدے کرو، ایک سجدہ حکم تھا اور ایک سجدہ شکر تھا۔ اب جب یہ راندہ درگاہ ہوا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑی، تو پھر اس نے ایک دعا کی کہ اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ میں جن کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہوں میں ان کو بہکاؤں۔ انسان کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا نا میں، ان کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، ان کی وجہ سے مجھ پر لعنت ہوئی۔ مجھے اتنی زندگی دے، اتنی لمبی زندگی دے کہ میں تیری اس مخلوق کو بھٹکاتا رہوں، تیرے راستے سے دور کرتا رہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ مفسرین حضرات نے ایک نقطہ لکھا ہے، اللہ جب اپنے دشمن کی دعا قبول کرتا ہے تو تیری اور میری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جس نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اللہ سے مناظرہ کیا، اللہ سے جھگڑا کیا، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو ہم جیسے بھی ہے، آخر مسلمان تو ہیں، ہم لڑ تو نہیں رہے، تو ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ یہ کہنا کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟
آپ کسی پریشانی میں ہیں، اللہ سے دولت مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے پیسہ دے دیں، لیکن یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بیماری آنے والی تھی، آفت آنے والی تھی، اللہ نے پیسے نہیں دیے، وہ آفت ٹہلا دی، تو دعا قبول ہوئی نا۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم کہتے ہیں نہیں، جو چیز مانگتے ہیں وہی ملے ہم۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، چاند، سورج، 9 ستارے، یہ 11 میرے سامنے جھک رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف بیٹا اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، نبی کا خواب عین وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، ٹھیک 40 سال کے بعد مصر کے اندر محل میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور ان کے بھائی آ گئے اور سجدہ کرنے لگے یوسف علیہ السلام کو کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ یوں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج مجھے کوئی گلہ نہیں، اپنے بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں نے اپنے بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو جب اس نے یہ کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے دور کروں گا، رب تو پھر رب ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے، اور ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں سے ہی پوچھو۔ بیٹا جتنا بھی ظالم ہو، نافرمان ہو، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ جو نوجوان اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں، بوڑھی ماں، بوڑھا باپ گھر کے کونے میں آہیں لیتی ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں، اور زبان حال سے کہتے ہیں ہم نے اس لیے تجھے پڑھایا تھا، بڑا کیا تھا کہ تو بڑھاپے کے اندر ہمیں لاوارث چھوڑ کے چلا جا، ماں باپ کو چھوڑ دے، بیوی کو لے کے چلا جا۔ اگر آج تو اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو کل تیری اولاد تیرے ساتھ بھی ایسا کرے گی، یہ بھگتنے کے لیے تیار ہوگا۔ والدین جیسے بھی ہیں، اب آپ مثال سے سمجھیں، ایک آدمی کے کسی بچے کی ٹانگ پر پھوڑا نکل آیا، اب ڈاکٹر کہتا ہے جی چیرا لگے گا، اس میں مواد نکلے گا، پھر ٹانکے لگیں گے، پھر مرہم پٹی ہوگی، زخم صحیح ہو جائے گا، اور اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہ زخم بڑھ کر کینسر ہو جائے گا، پھر اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ماں اپنے دل پر پتھر رکھتی ہے، باپ اپنے دل پر پتھر رکھتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ چیرا دے دیں۔ اب ڈاکٹر صاحب چیرا دے رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، وہ اس کے زخم سے مواد نکال رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہی ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے؟ بچے کے رونے پر اس ماں کو، اس ابا کو ترس کیوں نہیں آتا؟ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ تھوڑا سا رونا، تھوڑی سی تکلیف زندگی بھر کے لیے سکون کا سبب بنے گی، اور اگر ہم بچے کو رونے پر ترس کھا لیں تو کل کو یہی کینسر بنے گا۔
اور اگر بچہ یہ سمجھے کہ میرے باپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے رلا رہے ہیں، کیا جو بچہ یہ سمجھے گا بچے کی سوچ صحیح ہوگی؟ یہ حال ہمارا ہے۔ اللہ کا بندہ میں اور آپ جب تھوڑا سا ٹیڑھے ہوتے ہیں نا تو مالک ڈوری کھینچتا ہے، او میرا بندہ پتہ ہے تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو کتنا پیارا ہے۔ وہ کبھی کسی صورت کے اندر کبھی کسی صورت کے اندر ڈوری کھینچتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے، اور ہم سمجھتے کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا۔ اگر بیمار ہونا یہ ناراضگی کی علامت تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال بیمار رہے۔ اگر بیمار ہونا یہ ناراضگی کی علامت ہے تو ایک صحابی 18 سال تک بیمار رہے، چارپائی سے نیچے اتر کے نہیں دیکھا۔ کبھی بیماری اللہ دے کر بہت بڑے عذاب سے، بہت بڑی پریشانی سے بچا لیتے ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابلیس سے کہ تو اگر میرے بندے کو بہکائے گا، ٹھیک ہے تجھے کھلی چھٹی ہے، تو میرے بندوں کو بہکا، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال میرے بندے کو مجھ سے دور کر دے گا، میرا بندہ مجھے بھول جائے گا، لیکن میں تو اپنے بندے کو نہیں بھول سکتا۔ تم 60 سال 70 سال 80 سال میرے بندے کو مجھ سے دور کر دو، نشے پہ لگا، نافرمانیاں کرا، سب کچھ کرا، لیکن زندگی کے آخر میں ایک دفعہ اگر میرے بندے نے آ کر مجھے کہا نا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں تیری 100 سال کی محنت پر پانی پھیر کر اپنے بندے کو معاف کر دوں، تیری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے۔ اور جب ہمارے یہاں رواج ہے نا، خاص کر شادیوں میں، ناراض ہو گیا جی کارڈ دے دیا اس کو، اب وہ کہتا نہیں کہ نہیں میں نہیں آتا شادی میں، تو وہ کہتا ہے یار دیکھو ایسا نہ کرو، وہ 4 بندے لے کے پہنچ جاتا ہے، محنت سماجت کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے مجھے یہ گالی دی تھی، آپ نے میرے پیسے دبا لیے، آپ نے مجھے یوں ذلیل کیا، آپ نے ایسا کیا ایسا کیا، وہ گلے شکوے سارے دہراتا ہے، اور سامنے والا پھر معذرت کرتا ہے کہ دیکھ میرے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے، تو چھوڑ ان چیزوں کو، میں تیرے دروازے پر چل کر آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں یار دیکھ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، تو بیٹی رخصت ہوگی اس کے سر پر ہاتھ رکھ، دیکھو کل تیری بیٹیوں کی بھی شادی ہوگی۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ آئے ہو، چلو میں چلتا ہوں۔ یہ اتنے گلے شکوے کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 100 سال کا نافرمان میرا بندہ، میرا گستاخ بندہ، میرا نافرمان بندہ 100 سال کے بعد بھی آ کے مجھے کہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں تو گلہ بھی نہیں کرتا، شکوہ بھی نہیں کرتا، میں اسے پرانی باتیں بھی یاد نہیں کراتا اسے، وہ جیسی زبان سے کہتا ہے میں فوراً اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو محنت کرتا جا اور میں تیری محنت پر پانی پھیر دوں گا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم یہ جنت ہے اس میں رہو۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت کی ہر نعمت ہے، اور جو نعمتیں جنت میں ہیں وہ نعمتیں بے مثال ہیں، ان نعمتوں کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں قبروں پر کتبے لکھ کے لگا دیے جاتے ہیں اور لکھ دیا جاتا ہے کہ تیرا اصلی گھر قبر ہے۔ ہمارا اصلی گھر قبر نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر جنت ہے۔ ہمارا اصلی گھر جنت ہے۔ بتاؤ ہمارے دادا کہاں سے آئے تھے؟
جنت سے آئے تھے نا، اور پھر ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اپنے ابا کے گھر جانا ہے، اور وہ جنت ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جب جنت میں بھیج دیا، اب آدم علیہ السلام وہاں اکیلے، جب اکیلے ہیں وہاں ہر قسم کا پھل ہے، بنگلے ہیں، ہر قسم کی روشنی ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی، مرد کا دل بہلانے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ جوڑی ہو گئی، خوب ہنسی مذاق ہو رہا ہے، خوب کھیل کود ہو رہا ہے جنت کے اندر۔ شیطان کو دکھ، شیطان کو تکلیف، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا نا کہ یہ جنت کے مزے کیوں لے رہے ہیں۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ اب اس نے ترکیب سوچی کہ ایسا کوئی کام کرو کہ اللہ رب العزت انہیں جنت سے نکال دے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھیں، یہ نظام اللہ نے بنانا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آدم مطمئن رہو، سکون سے رہو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ جو سکون اللہ نے مرد کو بیوی سے اور بیوی کو مرد سے عطا فرمایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ نے عورت کا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت رکھی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ جنت کا دروازہ کھلے گا تو جنت میں داخل ہوں گے، باپ راضی ہوگا، ماں راضی ہوگی تو جنت ملے گی۔ بعض لوگ تفریح کرتے ہیں، اولاد ماں کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہے اور باپ کو ایسے دیکھتی ہے جیسے بھینس کسائی کو دیکھتی ہے۔ اچھا ہی نہیں سمجھتے، یا بڑی خدمت کر رہے ہیں ماں باپ کی۔ اب ماں باپ نے اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ دیکھا، خوبصورت دلہن دیکھی، شادی کر کے بیاہ کر کے لائے، وہ 30-35 سال کی جو پڑھائی تھی، جو تربیت تھی، وہ فوراً ختم ہو گئی۔ اب دوسرا ٹیچر آ گیا، اب وہ پڑھا رہا ہے، اب ماں باپ سے دور کر رہا ہے۔ نہیں میری بہن، اگر تو کسی کے بیٹے کو اس کے ماں باپ سے دور کرے گی تو کل تو بھی کسی کی ساس ہوگی۔ یہ دل اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمایا، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم یہ جنت ہے، اس میں نعمتیں ہیں، یہ حوا تیری بیوی ہے، آرام سے رہو، سکون سے رہو، کھاؤ پیو، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت ہے اس کے نزدیک نہ جانا۔ یہ اعلان کر دیا۔ شیطان سب سے پہلے عورت پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان نے اماں حوا کے دل میں بات ڈال دی کہ جب اللہ نے ساری جنت کی آزادی دے دی تو اس سے کیوں روکا، کھا کے تو دیکھے، کیا پتہ زیادہ ہی لذیذ ہو۔ شیطان نے حملہ کیا، اور اسی طرح جب اماں ہاجرہ کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا اسماعیل تو اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں دعوت پر۔ کہا دعوت وغیرہ نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔
تو اماں ہاجرہ کہنے لگی میں قربان جاؤں، اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کی ہے، اگر میرے پاس اللہ 1000 اسماعیل دے میں 1000 اسماعیل قربان کر دوں۔ اس جگہ جہاں بات ہوئی وہاں آج بھی ایک ستون بنا ہوا ہے، شیطان کو وہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر یہ دوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، کہا کہ بچہ ہے، اسے بات سمجھ نہیں آئی، کہا تیرا ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں بچہ ہوں چاہے گود میں ماں کا دودھ پی رہا ہو، نبی ہوتا ہے، اس کی تربیت دنیا میں کوئی انسان نہیں کرتا، اللہ اپنے نبی کی تربیت خود کرتے ہیں۔ تیرا ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ اچھا مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کی ہے۔ پھر یہاں سے جب اس کو کنکر پڑے، پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ سے پہلے کتنے پیغمبر آئے، کسی نبی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، خواب کوئی سچے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شیطان ہے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب 3 جگہ بس ستون ہے، وہاں جا کے کنکر مارے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے عورت پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہنے لگا دیکھا ایوب بیمار ہے نا، تیرا شوہر بیمار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، صدقہ کر دو۔ بی بی راما کہنے لگی بابا جی ہمارے پاس تو صدقے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں تو گھروں میں جاتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، کھانا لے کے آتی ہوں، اپنے شوہر کو بھی کھلاتی ہوں، خود بھی کھاتی ہوں۔ وہ شیطان بزرگوں کے روپ میں آیا تھا، کہنے لگا نہیں فلاں بت کے نام پر کوئی مکھی مار دو، ایوب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو عورت ہے نا دوڑ کر گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، نسخہ مل گیا، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ کہا ہم فلاں بت کے نام پر مکھی مار کے صدقہ دے دیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھے کس نے کہا یہ؟ کہا ایک بزرگ ملے تھے، اللہ والے تھے، سفید داڑھی تھی، سفید لباس تھا، فلاں تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے وہ ظالم شیطان تھا، وہ تیرے ایمان پر حملہ کر رہا تھا۔ تو پھر دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے، اللہ میں دعا کبھی نہ کرتا کیونکہ بیماری تو نے دی ہے، شفا بھی تو دے گا، لیکن یہاں بات میری بیماری کی نہیں، بات یہاں میری بیوی کے ایمان کی ہے کہ شیطان کو اتنی جرأت کہ میری بیوی کے ایمان پر حملہ کرے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا بیماری آتی گھوڑے کی چال ہے اور جاتی جو کی ٹال ہے۔ اور بی بی راما گئی ہوئی تھی جھاڑو پوچھا کرنے، ایوب علیہ السلام کا اللہ نے حکم دیا ایوب یہ پانی ہے اس کے اندر نہا لو، ظاہری بیماری ختم ہو جائے گی، ٹھنڈا پانی ہے پی لو، اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آن فوراً حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے۔ تو اماں حوا نے کہا آدم علیہ السلام سے کھا لو۔ جب وہ کھایا تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، منع کیا تھا نا آپ کو، کیوں کھایا؟ نکل جاؤ، نکل جاؤ جنت سے۔ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے یہ نظام بنانا تھا، گناہ نہیں کیا آدم علیہ السلام نے، یہ نظام بنانا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تیرا گھر ہے، میں تجھے تیرے گھر سے نکال رہا ہوں، پھر بھی تیرا گھر ہے۔ کیوں؟ پہلے یہ گھر ملا تھا آپ کو فری میں بغیر محنت کے، اب جاؤ دنیا میں محنت کرو، روو، میری مخلوق پر دعوت کا کام کرو، اور وہاں محنت کر کے واپس آؤ، واپس آؤ گے تو اپنے ہی گھر میں آؤ گے۔ یعنی ابھی تو آپ کو گھر بغیر محنت کے ملا تھا، اور ابھی جو گھر آپ کو ملے گا یہ محنت کے ساتھ ملے گا۔ آگے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ہمارا بھی
اگر مثال کے طور پر ابا جی نے ایک مکان گفٹ کر دیا، بھئی یہ مکان آپ کا ہے، اس میں گاڑی بھی کھڑی ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، فریج بھی لگا ہوا ہے، دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت موجود ہے، تو اس گھر میں رہ کر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو باپ کو غصہ آئے گا، کہے گا نکل میرے گھر سے، چھوڑ دے، تو اس لائق نہیں، چل۔ اچھا، پھر ہم روئیں گے، چلائیں گے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، پہلے گھر تجھے ایسے ہی ملا تھا نا، اب گھر تجھے محنت سے ملے گا، محنت کر۔ ہم جو قبروں کے کتبے پر لکھ دیتے ہیں کہ تیرا اصلی گھر قبر ہے، قبر اصلی گھر نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر جنت ہے۔ ہم یہاں دنیا کے اندر مسافر ہیں، اور قبر کے اندر جب ہم لیٹیں گے تو وہ بھی ایک محدود مدت ہوگی، ہم نے ہمیشہ قبر کے اندر بھی نہیں رہنا۔ اب ایک آدمی اسٹیشن پر جا رہا ہے اور اسٹیشن والے سے کہتا ہے گاڑی میں کتنی دیر ہے، وہ کہتا ہے جی 1 گھنٹہ دیر ہے، کہ اچھا میرے پاس ٹکٹ ہے، کمرہ کھولو۔ اسٹیشن والوں نے کمرہ کھول دیا۔ اب یہ اسٹیشن والوں کو بلا کے کہتے ہیں یہ پنکھا خراب ہے، صحیح کراؤ، یہ شیشے ٹوٹے ہوئے صحیح کراؤ، یہ کرسیاں خراب ہو گئی صحیح کراؤ، اس کا کلر جھڑ گیا یہ صحیح کراؤ، یہ سیور سارے فیوز ہو گئے نئے لگاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ اسکول اپنے اسٹیشن والے کیا کہیں گے، بندہ پاگل ہے کہ نہیں؟ جی ہے نا پاگل، اس لیے ٹھہرنا تو 1 گھنٹہ ہے، گاڑی آئے گی چلی جائے گی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیور نئے لگاؤ، پنکھا صحیح کراؤ، کلر کرواؤ، دروازے صحیح کراؤ، تو بندہ پاگل ہے یہ۔ گاڑی آئی، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گاڑی میں بیٹھا چلا گیا۔ تو ہماری مثال بھی یہی ہے، سب کہتے ہیں نہیں جی مکان 2 ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے، دکان ایک اور ہونی چاہیے، کاروبار ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، جیسے گاڑی آئے گی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم اپنا گاڑی میں سوار ہو کے چلے جائیں گے۔ اور جانے والا کیا کہتا ہے، جانے والا کیا کہتا ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، 4 پائی اٹھائی، قبرستان میں لے کے جا رہے ہیں، اور حکم ہے میرے پاک پیغمبر کا میت کو آگے رکھو، تم پیچھے پیچھے چلو، میت کے پیچھے چلو، میت کے آگے کیوں نہیں چل سکتے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا میت کے پیچھے چلو اور یہ خیال کرو یہ جا رہا ہے، اب تیرا نمبر ہے، اور جانے والا پیغام دے رہا ہے میں جا رہا ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں تم تیار ہو جاؤ، آج میرا اعلان ہوا کل تمہارا بھی اعلان ہوگا۔ لیکن ہم نے موت کو بھول گئے۔ اگر موت یاد ہو، اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوا، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، گھر والے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اور کتنے خوش ہوتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں ہو ناک تو بالکل ابو جیسا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہونٹ جو ہے نا بالکل ماں کے اوپر گئے ہیں۔ جس کی سمجھ میں جو باتیں آتی ہیں وہ سب کہتے ہیں، رشتہ دار آئیں گے، محلے والے آئیں گے، سہیلیاں آئیں گی، سب دیکھتے ہیں اور سب اپنے اپنے قافیے ملاتے ہیں، اور جب یہ مر جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں انسان دیکھ تو نے دنیا میں مجھے ناراض کیا، لیکن میں تجھے جاتے ہوئے ذلیل نہیں کرتا، تجھے کتنی عزت دے رہا ہوں، تجھے کتنا پروٹوکول دے رہا ہوں۔ اسے نہلایا جا رہا ہے گرم پانی کے ساتھ، کفن دیا جا رہا ہے، گلاب ڈالے جا رہے ہیں، اس کو عزت کے ساتھ کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے، آرام آرام سے چلو، آہستہ آہستہ چلو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلو۔ قبرستان میں پہنچ گئے، اب آرام کے ساتھ میرے بندے کو قبر میں لٹا دو، اسے تکلیف نہ ہو، تو میرا بندہ ہے نا، میں نے کتنا پروٹوکول دیا، تو پیدا ہوا دنیا میں تو دنیا تجھے دیکھنے آئی، اور اب تو دنیا سے جا رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے یار مجھے بھی دیکھنے دو، یار مجھے بھی چہرہ دیکھنے دو، سب کہتے ہیں بھائی لین بناؤ، قطار بناؤ، قطار بناؤ، اور پھر چہرہ دیکھتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں گیا اس کا چہرہ تو یوں ہے، پھر لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں
بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہا ہوں، چہرہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، آنکھیں ویسی ہیں، رنگ ویسا ہے، سب کچھ ایسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پروٹوکول نہیں دیا تجھے، یہ میری طرف سے انعام نہیں ہے تجھے؟ ہاں اب تو کیا لے کے آیا ہے میرے پاس؟ میں نے تجھے دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، اب تو آ گیا ہے میرے پاس، اب میں جانوں اور تو جانے، اب میرا اور تیرا معاملہ ہے۔ اور پھر بندہ جب وہاں افسوس کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں دیکھ، جیسے آپ موبائل کے اندر دیکھتے ہو نا ساری چیزیں، تو ساری زندگی آپ کے سامنے آ جائے گی، ظلم ہی ظلم، گناہ ہی گناہ، سیاہی سیاہی۔ یہ بندہ گھبرا جائے گا تو ایک نیکی کوئی ہوگی اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی تیری میں نے سنبھال کے رکھی ہے، یہ کام تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا، اس نیکی کے اندر میں اتنا وزن ڈال دوں گا کہ یہ وزن سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، بس پھر یہ دیکھنے میں تو قبر ہے، دیکھنے میں تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔